رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ اہل الحمد وولی والدال علیہ والمجازی بہ والمثیب عنہ حمدا یزید ولا یبید ولا ينفد جل جلالہ وعظم سلطانہ وتعالى مكانه وتقدست أسماؤه ولا يدرك الواصفون صفته ولا تبلغ الأوهام كنه معرفته فهو كما وصف نفسه إلها واحدا أحدا صمدا لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي المكي المدني الهاشمي الأبتهي القرشي مولانا ومولى الثقلين محبوب رب المغربين جد الحسن والحسين أبي الزهراء محمد وآله الطيبين الطاهرين المظلومين المنتجبين الميامين لا سيما على الزهراء بالإحسان البتول بالزمان الراضية بالدلالة المرضية بالمقالة الممدوحة بكل آية المريم الكبرى بالستر فاطمة بالبر واللعنة الدائمة على أعدائهم ومنكري فضائلهم ومصائبهم وعظمتهم وعطشهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه المجيد وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صلوات على محمد وآل محمد. عزیزان محترم، معزز و مکرم طلباء، افاضل نجف اشرف، اساتذہ، علماء، آپ سب کے میزان سماعت میں ایک حقیر سا طالب علم اپنی کم علمی کا اعتراف کرتے ہوئے حاضر ہوا ہوں بطور اصلاح اور شہزادی کے ذاکرین میں اپنا نام ثبت کرانے کے عنوان سے، اس قصد سے بھی کہ اگر یہاں اصلاح نہ ہو سکی تو پھر کہیں بھی اصلاح ممکن نہیں ہے. لہٰذا بالخصوص بزرگان اور برادران سے التماس اور گزارش ہے کہ جہاں کمیاں ہوں گی یا کسی بھی عنوان سے گفتگو قرآن اور روایات کے مخالف یا کسی بھی عنوان سے کجی کا شکار ہو تو وہاں پر
بلا تکلف مجھے متوجہ کریں، مجھے خوشی ہوگی۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ تو عزیزان محترم، معزز و مکرم سامعین کرام، وہ سورہ کہ جو زباں زد خاص و عام ہے، وہ سورہ کہ جو خود اپنے آپ میں معنویت کا حامل ہے، وہ سورہ کہ جسے کسی شرح کی ضرورت نہیں ہے، وہ سورہ کہ جو ہر ایک کے لیے واضح اور روشن ہے۔ البتہ فضیلتوں میں منقصت کے متلاشی مصداق کو منحرف کرنے کی بہرحال کوشش کرتے ہیں۔ سورہ کوثر کہ جس کے سلسلے میں آئیے وحدت کا خیال کرتے ہوئے حرف التماس لے کر سب سے پہلے فخر رازی کی خدمت میں چلتے ہیں کہ ہم آپ سے پہل کرتے ہیں، یہ سورہ سورہ کوثر ہے۔ آپ علماء اسلام میں سے ایک جید عالم ہیں، آپ کی نظر ہے تفاسیر پر، آپ کے پاس علم ہے، لہذا آپ بیان کریں کہ کوثر کیا ہے۔ تو فخر رازی کہتے ہیں کہ الکوثر اولادہ، کوثر یہ رسول اسلام ختمی مرتبت احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ کی اولاد ہے۔ یہ عالم اسلام کے مفسر، بہترین مفسر فخر رازی اپنی تفسیر کبیر میں ارشاد فرماتے ہیں کہ یہاں پر مراد اولادہ، رسول کی اولاد ہے۔ کیوں؟ کہا اس لیے کہ یہ جو سورہ نازل ہوا ہے وہ سورہ اولاد کے اعتبار سے جو شان نزول ہے، وہاں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اس کا مصداق آل رسول ہے۔ اب وہ ان کے جملے ہیں، میرے جملے نہیں ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ یہاں پر کوثر سے مراد اولاد رسول ہیں، اور اللہ نے ان کو باقی رکھا کب تک؟ وَهُمْ يَبْقُونَ عَلَى مُرُورِ الدَّهْرِ وَالزَّمَانِ، یہ ذریت زمانے کے گزرنے کے ساتھ ساتھ باقی رہے گی، زمانہ گزر جائے گا مگر یہ ذریت، یہ اولاد باقی رہے گی۔ اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ الا تنظر، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اہل بیت کو قتل بھی کیا گیا، اہل بیت کو مارا بھی گیا، مگر آج پوری دنیا اہل بیت کی ذریت سے مملوء ہے۔ یعنی دنیا کا کوئی حصہ ایسا نہیں ہے کہ جہاں پر نسل سادات موجود نہ ہو۔ یہ فخر رازی کا جملہ ہے۔ اس کے بعد وہ کہتے ہیں، اس کے بعد فوراً ہی کہتے ہیں کہ دنیا، پوری کائنات آج اہل بیت کی ذریت سے مملوء ہے، لیکن ما ترى احدا من بنی امیہ بقیا، لیکن بنی امیہ جو اتنی کثیر تعداد میں تھے، آج ان میں سے کوئی ایک فرد بھی باقی نہیں ہے، مگر پوری کائنات اہل بیت کی ذریت سے مملوء ہے۔ یہ ان کے جملے تھے۔ اب اس کے بعد دوسرے ایک بڑے مفسر ابن حجر ہیثمی کے معروف ہے کہ صواعق محرقہ، وہ نام ہی اس کا عنوان ہی ہے جلا دینے والی بجلی، جو شیعوں کی رد میں لکھی گئی۔ وہ کہتے ہیں کہ 26 اقوال ہیں کوثر کے سلسلے میں، لیکن کہتے ہیں کہ قول قوی ہے وہ کوثر سے مراد اولاد رسول ہے، کوثر سے مراد اولاد رسول۔ اس کے بعد شہاب الدین
وہ کہتے ہیں کہ کوثر سے مراد علماء کہتے ہیں کہ اولاد رسول ہے۔ پھر ایک دوسرے عالم دین حسن زادہ وہ کہتے ہیں کہ اقوال بہت سے ہیں، لیکن ایک قول یہ بھی ہے کہ کوثر انا اعطینا کل کوثر سے مراد وہ ذریت رسول ہے، اولاد رسول ہے۔ اب آئیے علامہ طبرسی ان کی خدمت میں چلتے ہیں کہ آپ کیا فرماتے ہیں۔ تو علامہ طبرسی اپنی تفسیر جوامع الجامع میں نقل کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ کوثر کثرت الذریہ، کوثر سے مراد ذریت کی کثرت ہے۔ اور وہ کہتے ہیں کہ آج انہوں نے جو عرب ممالک کا لکھا ہے کہ مغربی ممالک جو عرب کے ہیں ان میں کوئی ملک ایسا نہیں ہے کہ جہاں پر نسل سادات نہ ہو، یعنی انہوں نے اس وقت حساب لگایا تو انہوں نے لکھا کہ تقریباً 30 ملین سادات عرب کنٹریز کے مغربی حصے میں موجود ہیں۔ اس کے بعد جناب صاحب تفسیر میزان علامہ طباطبائی علیہ الرحمہ وہ تفسیر میزان میں اس آیت کے ذیل میں نقل کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ الکوثر هو الخیر الکثیر، کوثر سے مراد خیر کثیر ہے۔ والمراد من خیر الکثیر، اور خیر کثیر سے مراد کثرت الذریہ، ذریت کی کثرت ہے۔ اس کے بعد علامہ طباطبائی صاحب تفسیر میزان کہتے ہیں، وہ نقل کرتے ہیں کہ اللہ نے اس کوثر کے ذریعے سے قلب پیغمبر کو تسکین دی ہے۔ کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ جب جناب عبداللہ اور جناب طیب اور قاسم جو رسول کی اولاد، جب کوئی باقی نہ رہا اور جناب عبداللہ ان کا انتقال ہوا، رحلت ہوئی، تو کہتے ہیں کہ اس وقت عاص ابن وائل اور ایک اور ہے، 2-3 افراد جمع ہوئے اور انہوں نے کہا مسجد میں کہ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، یہ زیادہ دنوں تک ان کا اسلام، ان کا مذہب نہیں چلے گا۔ کیوں؟ کہا اس لیے کہ یہ ابتر ہے، یعنی اس نے تشنیع کی، طعن و تشنیع کی، تو اس کی رد میں یہ سورہ کوثر نازل ہوا کہ اے رسول آپ پریشان نہ ہوں، آپ گھبرائے نہیں، ابتر آپ نہیں ہیں، ابتر وہ ہے کہ جو آپ کو طعنہ دے رہا ہے، ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا۔ بس عزیزو مجھے یہاں تک لانا تھا، آپ سب بافہم ہیں، لیکن چونکہ مجبوری ہے خطابت کی، اردو زبان کی خطابت ہے، لہٰذا ترجمہ کرنا پڑتا ہے کہیں کہیں پر، آپ کی ذوق سماعت اور آپ کی فہم عالی کی رعایت کرتے ہوئے کہ مجھے پتہ ہے کہ سب مجھ سے بہتر جانتے ہیں، لیکن یہ خطابت کی مجبوری ہے کہ مجھے اردو ترجمے کا سہارا لینا پڑ رہا ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ عزیزان محترم، قرآن مجید سورہ بقرہ آیت نمبر 269 ارشاد رب العزت ہوا یؤتی الحکمت من یشاء، یہ حکمت اس نعمت کا نام ہے، حکمت اس عہدے کا نام ہے، حکمت وہ نعمت الہی ہے کہ اللہ جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے۔ ہر ایک کو حکمت نہیں ملتی۔ اگر تھوڑا سا غور کیا جائے تو اللہ نے جناب داؤد کو وَآتَيْنَا دَاؤُدَ زُبُورًا، ہم نے داؤد کو کتاب نہیں دی، ہر علم نہیں دیا، زبور دیا، مواضع ہیں، نصیحت ہیں، اس کے علاوہ دیگر احکام ہیں اس میں۔ ہم نے جناب موسیٰ کو تورات عطا کی، ہم نے دیگر انبیاء کو صحف عطا کیا، ہم نے سلیمان کو منطقت طیر عطا کیا، ہم نے ایک ایسا شخص ہے
کہ جسے ہم نے علم الکتاب نہیں عطا کیا، علم من الکتاب عطا کیا. یعنی ہم نے جو انبیاء میں تقسیم کیا ہے وہ ہر ایک کو اس کے اعتبار سے تقسیم کیا ہے، اس کی لیاقت و صلاحیت کے اعتبار سے کیا ہے. یعنی کسی کو زبور دیا، کسی کو توریت عطا کی، کسی کو انجیل عطا کی، کسی کو ہم نے صحف سماوی میں سے کچھ صحف عطا کیے، کسی کو علم من الکتاب دیا، کسی کو کچھ الواح عطا کی. لیکن اللہ نے کہا وَمَن يُؤْتِ الْحِكْمَةَ مَن یشاء، اللہ ہر ایک کو حکمت نہیں عطا کرتا، جسے چاہتا ہے اسے حکمت عطا کرتا ہے. اس کے بعد آواز دی سورہ لقمان اس کی 12ویں آیت، ارشاد رب العزت ہوا ہم نے بہت سے انبیاء کو بہت سے صفات عطا کیے، علوم عطا کیے، کتابیں عطا کی، صحف عطا کیے، لیکن ہمارا ایک بندہ ہے جسے لقمان کہا جاتا ہے. وَآتَيْنَا لقمان الحکمتا، ہم نے لقمان کو کتاب نہیں دی، توریت نہیں دی، زبور نہیں عطا کیا، ہم نے انجیل نہیں عطا کی، صحف سماوی عطا نہیں کیا، ہم نے لقمان کو حکمت عطا کی. لقمان کو ہم نے حکمت عطا کی. اس کے بعد سورہ بقرہ اس کی طرف چلتے ہیں، 269 آیت نمبر کہ وَمَن يُؤْتِ الْحِكْمَةَ، سب سے پہلے يُؤْتِ الْحِكْمَةَ مَن یشاء. یہ حکمت وہ نعمت ہے، نعمت عظمیٰ ہے کہ اللہ ہر ایک کو نہیں دیتا، جسے چاہتا ہے اسے عطا کرتا ہے. اس کے بعد آواز دی، اسے معمولی نہ سمجھنا، وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ، جسے حکمت ہم نے عطا کر دیا، فَقَدْ أُوتِیَ خَيْرًا كَثِيرًا، اسے ہم نے خیر کثیر عطا کر دیا. یعنی زبور ہم نے داؤد کو عطا کی، خیر کثیر عطا نہیں کیا، تمام علم عطا نہیں کیا. ہم نے انجیل کو عطا کیا، ہم نے توریت موسیٰ کو عطا کی، ہم نے الواح عطا کی، لیکن اس میں کچھ علم ہے، خیر کثیر نہیں ہے. وَمَن يُؤْتِ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِیَ خَيْرًا كَثِيرًا، لیکن جسے حکمت دے دی اسے خیر کثیر عطا کر دیا. اللہ نے لقمان کو خیر کثیر عطا کیا. وہیں پر ایک ذات ایسی تھی کہ جس کے سلسلے میں آواز دی وَبَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ. یعنی ہم نے لقمان کو حکمت عطا کی ہے، ہم نے رسول کو معلم حکمت بنایا ہے. وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِیَ خَيْرًا كَثِيرًا، جسے حکمت عطا ہو گئی اسے خیر کثیر عطا کر دیا. اور اللہ نے اپنے حبیب کو صرف حکمت عطا نہیں کی بلکہ معلم کتاب و حکمت بنایا. لقمان کو حکمت دی لیکن معلم نہ بنایا، لیکن اپنے حبیب کو حکمت عطا کی، معلم کتاب و حکمت بھی بنایا. یعنی اللہ نے جسے حکمت دے دی اسے خیر کثیر عطا کر دیا. یعنی اس حکمت کی لفظ میں خیر کثیر مخفی ہے. اب اگر اللہ کسی کو انا اعطیناک الکوثر عطا کر دے تو جہاں خیر کثیر بھی ہو، کوثر بھی ہو، اس رسول کی عظمت کیا ہوگی. وَمَن يُؤْتِ الْحِكْمَةَ وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِیَ خَيْرًا كَثِيرًا. اور جب ذات رسول اسلام کی منزل آئی تو کہا حکمت بھی دی، معلم حکمت بھی بنایا. یعنی جو حکمت آپ کے پاس ہے اسے تقسیم کر دیجئے، لوگوں کو سکھائیے. اس کے بعد آواز دی، اب تک لقمان شریک تھے لیکن اے حبیب گھبرانا نہیں، خیر کثیر کے ساتھ ساتھ ہم آپ کو من عند اللہ کوثر بھی عطا کریں گے. جب خیر کثیر سے مل جائے گا تو اب نہ انبیاء وہاں تک پہنچ سکتے ہیں، نہ اوصیاء پہنچ سکتے ہیں، نہ مرسلین پہنچ سکتے. ایک صلوات پڑھے محمد وآل محمد. عزیزان محترم، انا اعطیناک الکوثر، بے شک تاکید آپ بہتر جانتے ہم نے عطا کیا. عزیزو یؤتی الحکمہ یا آتینا
داؤد زبورا. ایتا اور عطا میں فرق ہے. ایتا اعطا، بتا بتا، آپ بہتر جانتے ہیں، مجھے اس میں نہیں پڑھنا ہے باریکی میں. اللہ نے قرآن میں ایتا کی بھی لفظ استعمال کی ہے اور اعطا کی بھی لفظ استعمال کی. بعض کہتے ہیں کہ اعطا وہ ملکیت ہوا کرتی ہے، اس کے علاوہ دیگر اقوال ہیں، مجھے وہاں نہیں جانا ہے. تو اللہ نے اپنے حبیب کو کوثر عطا کیا ہے. اعطا نہیں ہے، عطا ہے. کوثر یعنی الخیر الکثیر، وہ خیر کی جس میں کثرت ہو. عزیزو، خیر کثیر کو کوثر کہتے ہیں. ہر کثرت معیار فضیلت نہیں ہوا کرتی. وَإِلَّا قرآن نے لفظ تکاثر بھی استعمال کیا ہے. الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. مال و اولاد کی کثرت نے تمہیں دنیا میں مشغول رکھ دیا ہے، تم آخرت کو بھول گئے. تکاثر اور کوثر جبکہ اشتقاقہما واحد، دونوں کا اشتقاق ایک ہی ہے. کثیر کثرت، یعنی اشتقاق کے اعتبار سے کوثر بھی وہی ہے جو تکاثر ہے، لیکن پھر بھی اشتقاق واحد ہی کیوں نہ ہے لیکن معنوی اعتبار سے بہت فرق ہو گیا. کا مشتق دونوں کثیر یا کثرت سے ہیں. اشتقاق تکاثر اور کوثر کا ایک ہی ہے، کثیر کثرت، لیکن دونوں میں بڑا فرق ہے. کا فرق کیا ہے؟ کا وہ کثرت جو ممدوح ہو اسے کوثر کہا جاتا ہے، جو مذموم ہو اسے تکاثر کہا جاتا ہے. جو کثرت ممدوح ہو وہ کوثر کہلاتی ہے، جو کثرت مذموم ہو وہ تکاثر کہلاتی ہے. ہر کثرت معیار فضیلت نہیں ہوا کرتی. اگر معیار فضیلت کثرت ہوتی تو قرآن کبھی یہ نہ کہتا وَلَا يَسْتَوِي الْخَبِيثُ وَالطَّيِّبُ، کبھی خبیث اور طیب برابر نہیں ہو سکتے. وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ، چاہے خبیث کی کثرت تمہیں متعجب کیوں نہ کر دے، لیکن طیب طیب ہے چاہے قلیل ہو، خبیث خبیث ہے چاہے کثیر ہو. طیب طیب ہے. وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ، چاہے خبیث کی کثرت تمہیں متعجب کیوں نہ کر دے، لیکن ہر کثرت معیار فضیلت نہیں ہوا کرتی. کا پھر کا وہ کثرت کہ جس میں خیر ہو، برکت ہو، شرف ہو، وہ معیار فضیلت ہوا کرتی ہے. اب علماء کہتے ہیں کہ کوثر یعنی کا خیر کثیر مبارک مستقر الی یوم القیامہ. صرف خیر نہیں، وہ خیر جس میں کثرت بھی ہو، جس میں برکت بھی ہو، جس میں استقامت بھی ہو اور جس میں استحکام بھی ہو اور وہ قیامت تک مستمر ہو، اسے کوثر کہا جاتا ہے. نہیں میں اپنے جملوں کو شاید پیچھے بیٹھنے والے تک بات نہیں پہنچی. ایک صلوات پڑھے محمد وآل محمد پر. کثرت تکاثر کوثر. عزیزو، وہ کثرت جو ممدوح ہو، جو مبارک ہو، جو مستقر ہو الی یوم القیامہ، وہ ہے کوثر. لیکن جس میں مذمت کا پہلو ہے وہ ہے تکاثر. اگرچہ اس میں کثرت ہی کیوں نہ ہو لیکن وہ لائق ستائش نہیں ہے، وہ لائق مدح و ثنا نہیں ہے. کا اس لیے کہ کوثر ہے ممدوح،
کوثر ہے مستقر، کوثر ہے مستحکم، کوثر میں استمرار بھی ہے، کوثر میں برکت بھی ہے۔ کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ یہ اس کی طرف سے ہے کہ جو خود باقی ہے۔ ان اللہ هو الباقی، اللہ باقی ہے۔ یعنی کیا مطلب؟ کہا تمہارے مال، تمہاری اولاد یہ تکاثر ہے۔ کہا یزول بے زوالکم، تمہارے ختم ہونے سے یہ ختم ہو جائیں گے، مال چلا جائے گا، اولاد برباد ہو جائے گی، مٹ جائے گی۔ کیوں؟ کہ اس لیے کہ یہ تکاثر ہے۔ لیکن جو کوثر ہے وہ من عند اللہ ہے، اللہ هو الباقی۔ تو جب اس باقی کی طرف سے کوثر ہوگا تو پھر یہ کہنا پڑے گا بقیت اللہ خیر لکم۔ یعنی تم مٹ جاؤ گے، تمہاری ذریت ختم ہو جائے گی، لیکن چونکہ کوثر ہے من عند اللہ الی رسول اللہ، وہ خود باقی ہے، تو اب جو بقیت اللہ ہوگا اس وقت تک دنیا ختم نہیں ہوگی، حتی یملأ الارض قسطا یملأ الارض قسطا وعدلا کما ملئت ظلما وجورا۔ جب تک وہ عدل و انصاف سے نہ بھر جائے، جب تک وہ عدل و انصاف سے زمین کو پر نہ کر دے، اس وقت تک زمین باقی ہے، آسمان باقی ہے۔ یعنی کیا مطلب؟ زمانہ مٹ جائے گا، بقیت اللہ باقی رہے گا۔ تو کوثر بقیت اللہ، کیوں؟ اس لیے کہ عند اللہ، من عند اللہ الی رسول اللہ، وہ ہے کوثر، وہ عطیہ ہے کوثر خیر کثیر۔ لہذا اب یہ کوثر باقی ہے، عطا ہے، یہ عطا اللہ سلب نہیں کرے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ ملکیت ہو گئی۔ اب چاہے وہ جنت میں نہر ہو، چاہے حوض کوثر ہو، یہ سب رسول کی ملکیت ہے، فاطمہ کی ملکیت ہے۔ اب اگر کوئی یہ کہے کہ فاطمہ مجھے اچھی نہیں لگتی، اسے حوض کوثر اچھا نہیں لگتا، اسے ساقی کوثر اچھا نہیں لگتا۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ تو عزیزان محترم، کوثر تکاثر، لہذا ہم نے رسول کو عطا کیا ہے، یہ عطا ہے اللہ کی جانب سے رسول اللہ کو، کوثر کثرت۔ لہذا اب یہ کثرت ختم ہونے والی نہیں ہے، یہ کثرت مٹنے والی نہیں ہے، دن بدن یہ کثرت اور کثیر ہوتی جا رہی۔ کہاں ایام فاطمیہ مختصر ایک مجلس ہو جاتی تھی، لیکن چونکہ اللہ نے کہا ہے ہم نے فاطمہ کو کوثر بنایا ہے خیر کثیر، اب ساری دنیا مل کے بھی فضائل فاطمہ کو چھپانے کی کوشش کر رہی ہے، مگر اللہ نے عطا کیا ہے، لہذا اس میں استمرار ہوگا۔ اب یہ جو بھی اپنے وجود کو کوثری بنا لے گا وہ باقی رہے گا، وہ باقی رہے گا۔ یعنی کثرت معیار نہیں ہے، وَإِلَّا کثرت بنام سپاہ صحابہ بھی ہوئی ہے، مگر قرآن نے کہہ دیا وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ۔ لہذا کثرت معیار فضیلت تب ہے جب اس میں خیر ہو، برکت ہو، اس میں استمرار ہو۔ اب اگر دنیا کو مصداق کوثر تلاش کرنا ہے تو اربعینیہ پر عراق میں آ جاؤ، یہ جم غفیر تمہیں بتائے گا کہ ہم نے اپنے کو کوثر سے منسلک کیا ہے، لہذا ہمارا وجود باقی رہے گا۔ ہم کوثری ہے، اگر ہم کوثری ہو گئے تو پھر دنیا ہمیں مٹانا چاہے، کتنے سادات کا خون بہایا گیا، کتنے سادات کو قتل کیا گیا، مگر آج بھی نسل سادات موجود ہے اور انشاءاللہ تا قیام قیامت موجود رہے گی۔ عزیزو، کیوں؟ اس لیے کہ یہ کوثر ہے۔ عزیزو،
اگر کوثر کو سمجھنا ہے تو صلاحیت ہونی چاہیے، معیار سماعت ہونا چاہیے، آپ کی فکر اتنی بلند ہو کہ آپ کوثر کو سمجھ سکے۔ ہر مسلمان فضیلت سمجھ میں نہیں آتی، کوثر ہر ایک کے سمجھ میں نہیں آتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ خیر کثیر ہے، اور اب تک جتنا علم مسلمانوں کو، دنیا والوں کو عطا کیا گیا، علم فزیاء ہو، کیمیا ہو، علم سائنس ہو، جغرافیہ ہو، جو بھی الجبرا ہو، جتنے علوم کو آپ جمع کر لیں، یعنی انسان فخر کر رہا ہے کہ تمام علوم ہم تک پہنچ گئے۔ انسان مباحث کر رہا ہے کہ ہم تمام علوم کے عالم ہو گئے۔ قرآن آواز دے رہا ہے وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، ہم نے تمہیں علم قلیل عطا کیا ہے۔ تو اب علم قلیلہ سے خیر کثیر کو نہ سمجھنا، علم قلیلہ سے، علوم قلیلہ سے خیر کثیر سمجھ میں نہیں آئے گی۔ خیر کثیر کو سمجھنا ہے تو علوم قلیلہ سے نہیں، علوم ائمہ سے سمجھنا۔ وہ بتائیں گے کہ کوثر ہے کیا۔ مولا آپ بتائیے، ہمارا علم تو قلیل ہے، آپ علوم کثیرہ کے مالک ہیں، علم لدنی کے مالک ہیں۔ آواز امام عسکری آئی، اگر سننا چاہتے ہو تو سنو۔ نحنو حجج اللہ علی خلقہ، ہم ائمہ اللہ کی مخلوق پر اس کی حجت ہے۔ وجدتنا فاطمہ حجت اللہ علینا، ہم حجج الہی ہیں، ہماری جدہ ہم پر حجت ہے۔ اب جملہ کہہ دوں، آج تک دنیا حجج اللہ کو نہ سمجھ سکی تو حجت الحجج کو کیا سمجھے گی؟ ایک صلوات اور بلند آواز سے محمد و آل محمد پر۔ عزیزان محترم، یہ کوثر فاطمہ، عبداللہ ابن حسن وہ روایت کرتے ہیں کہ قال ابو الحسن علیہ السلام، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے مجھ سے پوچھا، مجھ سے ارشاد فرمایا، یہ بتاؤ، جہاں پر فاطمہ کی وجہ تسمیہ اور اس کے معنی بہت سے ہیں، اس کو اگر جمع کیا جائے تو کئی عشرے درکار ہیں، وہاں پر صرف ایک معنی جو میرے موضوع سے مطابقت رکھتا ہے۔ قال ابو الحسن علیہ السلام لما سمیت فاطمۃ فاطمۃ، یہ بتاؤ عبداللہ ابن حسن کہ فاطمہ کو فاطمہ کیوں کہا جاتا ہے، وجہ تسمیہ کیا ہے؟ قال، وہ کہتے ہیں کہ قلت، میں نے، چونکہ وہ روایت کر رہے ہیں، قلت، میں نے امام کو جواب دیا، فرقا بینہ و بین الاسماء، تاکہ فاطمہ صلوات اللہ علیہا اور دیگر اسماء، دیگر نام میں فرق ہو سکے۔ یعنی راوی کا یہ خیال تھا کہ یہ نام اس سے پہلے اللہ نے استعمال نہیں کیا ہے، یا یہ نام دنیا میں نہیں آیا ہے، اللہ نے چاہا کہ فرق رہے دیگر ناموں میں اور فاطمہ کے نام میں۔ تو امام اس نے کیا کہا، فرقا بینہ و بین الاسماء، تو امام نے آواز دی، قال ان ذالک لمن الاسماء، ایسا نہیں ہے، اس سے پہلے بھی فاطمہ نام رکھا جا چکا ہے، یہ بھی اسماء میں سے ہے، ان ذالک لمن الاسماء لیکن الاسم الذی سمیت بہی، لیکن وہ نام کہ فاطمہ کی، جس فاطمہ سے اللہ نے جناب فاطمہ کو مسمى کیا ہے، جناب فاطمہ کو تعبیر کیا ہے، وہ کیا ہے کہ
وَإِنَّمَا إِنَّ ذَلِكَ لَمِنَ الْإِسْمِ وَلَكِنَّ الْإِسْمَ الَّذِي سُمِّيَتْ بِهِ أَنَّ اللَّهَ عَلِمَ مَا كَانَ قَبْلَ كَوْنِهِ فَعَلِمَ، اللہ کون سے بھی پہلے، چیزوں کے وجود میں آنے سے بھی پہلے عالم تھا، اسے معلوم تھا کہ انا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ، کہ میرا رسول، میرا حبیب، یتزوج فی الاحیاء، وہ شادی کریں گے، لوگ ان سے رشتے منسلک کریں گے، یعنی ایک جماعت میں رسول تزویج کریں گے، یتزوج فی الاحیاء، لیکن اس کا اثر کیا ہوگا؟ وَأَنَّهُمْ، وہ افراد کہ جن سے رسول تزویج کریں گے، وہ افراد، انہم، کہ جن کی بیٹیاں رسول تک آئیں گی، وَأَنَّهُمْ، جملہ سنیے گا، وَأَنَّهُمْ يَطْمَعُونَ فی وراثت ھذا الامر من قبلہ، ان کے اندر یہ طمع ہوگی، یہ حرص و لالچ ہوگا کہ ہم رسول کی جانب سے وارث اسلام بن جائیں گے۔ وَأَنَّهُمْ يَطْمَعُونَ فِي وِرَاثَةِ هَذَا الْأَمْرِ مِنْ قِبَلِهِ، یعنی من قبل رسول اللہ، ہم وارث اسلام بن جائیں گے، ہم اسلام کے حاکم بن جائیں گے۔ کیوں؟ اللہ کا علم یہ ہے کہ جب میرا حبیب تزویج کرے گا تو لوگ یہ تصور رکھیں گے، یہ طمع لوگوں کے اندر پائی جائے گی۔ عزیزو ایک جملہ کہہ دوں، یعنی اللہ کو علم تھا کہ بیٹیاں برائے حکومت و خلافت آئیں گی، برائے خدمت نہیں آئیں گی، یعنی یہ جو بیٹیاں منسلک کریں گے وہ وراثتاً کریں گے، اخلاصاً نہیں کریں گے۔ لہذا اللہ نے، اللہ کے علم میں یہ بات تھی تو فاطمہ کو فاطمہ نام رکھا، فاطمہ کو فاطمہ سے مسمى قرار دیا۔ عزیزو ایک جملہ یہاں تک آ گیا ہوں تو وہ جملہ کہہ دوں کہ انہوں نے جو رشتے رسول کو دیے وہ اس عنوان سے دیے کہ تاکہ ہم اس امر رسالت کے وارث بن جائیں، ہم حکومت اسلام کے حاکم بن جائے۔ یعنی اب مجھے جملہ کہنے دیجئے، عزیزو ارباب عزا، یاد رکھیے گا مسلمانوں نے جب بیٹیاں دی ہیں تو اس قصد سے دی تاکہ ہم وارث بن جائے۔ تو اب مجھے جملہ کہنے دیجئے، برائے وراثت و حکومت اسلام رسول کی تزویج میں آنے والی حمیرہ اور ہے، اور جو بقائے اسلام کے لیے اپنے مال کو لٹا کر قلب رسول کو تسکین دے وہ خدیجہ اور ہے۔ وہ اور ہے، خدا کی قسم کتنی پاکیزگی ہے، کتنی طہارت ہے، کتنا مزکا ہے یہ مال، کہ اب یہ مال خدیجہ نہیں رہا۔ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، یہ تنہا مال خدیجہ نہیں ہے، یہ مال اللہ ہے۔ تو اللہ جس کے مال کو اپنا مال کہہ رہا ہو وہ خدیجہ کتنی بلند ہوں گی۔ مساوات کا نعرہ لگانے والوں، مساوی مساوی ہر شے میں تلاش کرنے والوں، اے مسلمانوں، زوجہ زوجہ کے برابر نہیں ہے، زوجہ زوجہ برابر نہیں ہے۔ تو اب جملہ کہہ دوں، جب زوجہ زوجہ کے برابر نہیں ہے تو صحابہ آل کے برابر کیسے ہو گئے؟
عزیزو کون کا خدیجہ؟ ایک جملہ ہے رسول کا، کون ہے خدیجہ؟ وما ادراک ما خدیجہ. خدیجہ کو سمجھنا ہے. آواز رسول آئی، خود جناب خدیجہ سے ارشاد فرمایا یا خدیجتو فإن اللہ تبارک و تعالی لیباہی بکی کرام ملائکتہ کل یوم مرارن. اے خدیجہ بس اتنا سمجھ لو کہ اللہ تمہارے بارے میں اپنے ملائکہ مکرمین کے درمیان فخر و مباحات کرتا ہے، ایک بار نہیں، روزانہ کئی مرتبہ. کون کہتا ہے کہ ہم زوجہ کے احترام کے قائل نہیں ہیں؟ خدیجہ وما ادراک ما خدیجہ، خدیجہ جیسی زوجہ پر ہم بھی قربان، ہمارے ماں باپ قربان. ارے جس کا تذکرہ بزم ملائکہ میں ہو وہ زوجہ زوجہ رسول ہے. لیکن کیا کہنا خدیجہ کا؟ ایک قول رسول کا اس زوجہ کے لیے فَإِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى لَيُبَاهِي بِكِ كِرَامَ مَلَائِكَتِهِ كُلَّ يَوْمٍ مِرَارًا. خدیجہ پریشان نہیں ہونا، ارے تمہارا تذکرہ اللہ فخر و مباحات کے ساتھ کرتا ہے، بزم ملائکہ میں کئی مرتبہ روزانہ تمہارا تذکرہ ہوتا ہے. یہ رسول نے جملہ کہا. ایک زوجہ کے لیے وہیں ایک جملہ اور ملتا ہے ایتکنا صاحبۃ الجمل العدبب تخرج فتنبؤها کلاب الحواب. ایتکنا صاحبۃ الجمل العدبب تخرج فتنبؤها کلاب الحواب. تم میں سے ایک ہے کہ جو نکلے گی، یعنی رسول اپنی زندگی میں گویا منع کر رہے ہیں. تم میں سے ایک ہے جو نکلے گی تو اس کا اثر یہ ہوگا کہ اس پر کوئی اور فخر و مباحات نہیں ہوگا، حواب کے کتے بھونکیں گے. اب جملہ کہہ دوں آپ کی حسن سماعت کے نظر عزیزو، کلاب الحواب کے درمیان معروف ہونا اور ہے، بزم ملائکہ میں معروف ہونا اور ہے. محترم، رسول اسلام کی زوجہ کے احترام کے قائل یقیناً ہم سے زیادہ کون احترام کا قائل ہوگا، لیکن جو جس احترام کے لائق ہے اس کے لیے وہی احترام ہے. خدیجہ کون خدیجہ؟ جب یہ منزل تھی، جب یہ شرف تھا کہ جس کا تذکرہ بزم ملائکہ میں ہو، جس نے اپنے اموال کو رسول اسلام کی بقا کے لیے صرف کیا ہو، تو اس کے مال کو اللہ اپنا مال کہہ رہا ہو. اب اگر اللہ کچھ عطا کرے گا تو اس بزم صدف عصمت میں اگر کوئی چیز آئے گی تو وہ کوثر ہوگی. اب اگر اللہ انتخاب کرے گا اس ذات کا تو اس ذات کو عطائے کوثر کے لیے منتخب کرے گا. لہٰذا اللہ نے کوثر سیدہ کس کو عطا کی؟ کسی اور زوجہ کو نہیں بلکہ جناب خدیجہ کو عطا کیا. بس میں مکمل کر رہا ہوں گفتگو، روایت مکمل نہیں ہوئی تھی، بس تھوڑا سا کچھ لفظیں ہیں، آپ مجھے معاف کیجئے گا. ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر.
تو عزیزان محترم، جناب امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، امام کہتے ہیں کہ علم ما کان قبل کونہ فعلم ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ یتزوج فی الاحیاء وانہم یطمعون فی وراثت ھذا الامر من قبلہ، لہٰذا ان کے اندر یہ طمع ہوگی، یہ حرص، یہ لالچ ہوگا کہ وہ بیٹی دے کر وراثت رسول کے مالک بن جائے. لیکن چونکہ اللہ جانتا تھا، فلما ولدت فاطمہ، تو جیسے ہی فاطمہ کی ولادت ہوئی، ان اللہ تبارک و تعالی سماہا فاطمتا، اللہ نے کوئی اور نام نہیں رکھا اس مولودہ کا، اللہ نے فاطمہ نام رکھا. مولا کیوں؟ لما اخرج منہا وجعل فی ولدہا، اس وراثت کو اللہ نے فاطمہ کی اولاد میں رکھا، اسی لیے فاطمہ کو فاطمہ نام دیا. فَفَتَمَهُمْ اما تمعو، اللہ نے انہیں اس سے روکا جس کی طمع ان کے اندر تھی. اب ہم سے نہ پوچھو، جسے اللہ روکے. فَفَتَمَهُمْ اما تمعو فبہذا سمیت فاطمہ فاطمتا، اسی لیے فاطمہ کو فاطمہ کہا گیا. کیوں؟ لأنہا فتمت تمعہم ومعنی فتمت قطعت، فاطمہ نے ولادت کے بعد ان کی طمع، ان کی حرص کو منقطع کر دیا. عزیزو، اب ظاہر سی بات ہے، اب اگر آپ کو زمانہ رسول میں رسول اسلام جب فاطمہ کی تعظیم کے لیے اٹھتے ہوں، رسول اسلام جب اپنی بیٹی کا بوسہ لے رہے ہوں اور یہ کہتے ہوں کہ مجھے جنت کے پھل کی خوشبو اپنی بیٹی سے محسوس ہوتی ہے، اب اگر کسی بیوی کو یہ بات ناپسند آئے، اس کا وہ برا تصور کرے، کسی کو فاطمہ پسند نہ ہو، یا لفظوں کو بدل دوں، اب اگر کسی بیوی کا فاطمہ سے جھگڑا ہو جائے تو سمجھ لینا فاطمہ نے کسی چیز سے روکا ہے انہیں، لہذا اللہ نے انہیں روک دیا، ان کی نسل کو منقطع کیا. کیوں؟ اس لیے کہ برائے وراثت و حکومت تھی، لیکن جو برائے خدمت رسول آئی، اللہ نے اسے کوثر عطا کر کے بتایا، یا خدیجہ بورکا فیہا وفی نسلہا، ہم نے خیر کثیر عطا کیا، یہ بھی مبارک ہے، اس کی نسل بھی مبارک. اچھا، خدا کی قسم ایسا عجیب فلسفہ ہے، اللہ کی طرف سے یہ خاص اہتمام تھا کہ جو بھی برائے وراثت و حکومت آئیں، اللہ نے ان کی نسل منقطع رکھی، اللہ نے انہیں ماں بننے کے شرف سے محروم رکھا. اب چاہے رسول کی بیوی ہو، چاہے امام حسن کی بیوی ہو، چاہے مامون کی بیٹی ہو، یعنی جس نے بھی طمع کے عنوان سے، حرص کے عنوان سے بیٹی دی، اللہ نے اس کی نسل کو منقطع رکھا. ایسا نہیں ہے کہ جو آیا اس کی نسل آگے نہیں بڑھی. نہیں، جملہ بدل دوں، ایسا نہیں ہے کہ اللہ نے سب کو شرف اولاد سے محروم رکھا، نہیں، معیار بتا دیا. اگر برائے وراثت و حکومت ہو تو بیٹی ہی رہے گی، ماں نہیں بن سکے گی. اگر برائے خدمت رسالت ہو، برائے خاندان رسالت ہو، تو اب وہ بی اتنی بلند ہو جاتی ہے کہ اسے ایک بیٹے کی ماں نہیں، ام البنین کہا جاتا ہے.
بیٹے بہت سے ملیں گے مگر ایسا بیٹا یغبطہ بہا جمیع الشہداء یوم القیامہ. یہ ہے کردار ام البنین. لہذا جو جس اعتبار سے آیا اللہ نے اسے شرف عطا کیا. کوثر خدیجہ کو عطا کیا کسی اور. لہذا یہ اختلاف ظاہر سی بات ہے ہونا چاہیے تھا. کیوں؟ اس لیے کہ اتنی بڑی نعمت سے محرومی ہے فاطمہ کی وجہ سے. لہذا اب فاطمہ کی اذیت کا سلسلہ رسول کے زمانے سے شروع ہو گیا. کیوں؟ لأنہا فطمت اما طمعہم، جو ان کی طمع تھی اللہ نے اس سے روک دیا. لہذا فاطمہ، کوثر، میں ختم کر رہا ہوں. یہ مجالس، یہ افراد، یہ سب کوثری ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے اپنے آپ کو کوثر سے منسلک کر دیا. عزیزو یاد رکھیے گا، احترام نام فاطمہ، احترام نام سیدہ. سید سماحت سید آیت اللہ عادل علوی وہ بیان کرتے، مرحوم کہتے تھے کہ ایران تہران میں ایک شخص تھا، طیب نام تھا اس کا. شروع میں ابتدا میں وہ انتہائی شقی تھا، شقاوت میں معروف تھا، سارے جرم انجام دیے ہوئے تھا. شقی تھا، بدبخت تھا، لوگ اسے اچھی نظر سے نہیں، معروف تھا، معروف ہے یہ قصہ تہران میں. کا اتنا بدبخت، اتنا شقی انسان، لیکن اس کی انتہا جو ہوئی ہے وہ مومن بھی بن گیا، وہ متقی بھی بن گیا، وہ پارسا بھی بن گیا، اور اسے شہادت بھی نصیب ہوئی. کا وجہ کیا تھی؟ کا وجہ یہ تھی کہ ایک روز اس نے دیکھا کہ ایک سید ہیں کہ جو زمین پر بیٹھے ہوئے ہیں، سامان شارے پر، شاہراہ پر بکھرا ہوا ہے. تو ایک مرتبہ یہ پوچھتے ہیں کہ تم یہاں کیوں بیٹھے ہوئے ہو، اپنے سامان کو شاہراہ پر کیوں رکھے ہوئے ہو؟ تو ایک مرتبہ وہ سید کہتے ہیں کہ مجھے میرے مکان مالک نے نکال دیا ہے، اور میں چونکہ شریعت کا پابند ہوں لہٰذا میرے نماز اور روزے میں بھی اشکال ہے، میں وہاں نہیں جا سکتا چونکہ اس کی اجازت نہیں ہے، لہٰذا میں نماز بھی نہیں پڑھ سکتا، میں روزہ بھی نہیں رکھ سکتا اس کے گھر میں. ایک مرتبہ یاد رکھے، جو شقی تھا لیکن چونکہ محبت فاطمہ دل میں تھی، نام فاطمہ کا احترام تھا. ایک مرتبہ غور سے سید کو دیکھا، ایک جملہ کا، سید گھبراؤ نہیں، پریشان نہیں ہو، اسے تمہاری ماں کی عظمت کا پتہ نہیں ہے، اگر تمہاری ماں کی عظمت کا معترف ہوتا تو تمہیں گھر سے باہر نہیں نکالتا. اس کے بعد کہتے ہیں کہ اس نے ایک گھر خریدا، سامان کو اپنے ہاتھوں سے اس گھر میں رکھا، اس گھر کی مفتاح چابی اس کے حوالے کیا. اللہ اکبر. احترام میں نسبت فاطمہ نے اسے شقی سے مومن بنا دیا. عزیزو احترام نسبت فاطمہ گنہگار کو بھی مومن بنا دیتی ہے. اللہ اکبر. حور نے لجام فرس پہ ہاتھ ڈال دیا تھا. امام نے کیا کہا؟ ثقلت کا امو کا یا حور. حور نے کیا کہا؟ مولا چونکہ آپ کی ماں فاطمہ ہے لہٰذا میں کچھ نہیں کہہ سکتا. لہٰذا عزیزو یہی وجہ تھی احترام نام فاطمہ نے حور کو آسی سے علیہ السلام بنا دیا. حور تو نے میری ماں کا ذکر خیر کیا ہے. حور جب زخموں سے چور ہوا، پیشانی سے خون جاری تھا، حور تو نے میری ماں کا احترام کیا، کوثر کا احترام کیا. یہ رومال فاطمہ حور تیرے مقدر کے حوالے. اللہ اکبر. عزیزو علامہ شیخ محمد حسین اصفہانی کہتے ہیں کون فاطمہ؟ وما اصابک من المصائب مفتاح بابہ حدیث الباب.
فاطمہ کی مصیبت، جو مصائب فاطمہ پر ڈھائے گئے، جتنے عظیم مصائب اس ذات کے حوالے کیے گئے، اس کی جو ابتدا ہے، افتتاح ہے، وہ حدیث الباب ہے، وہ دروازہ ہے۔ عزیزو، آپ سب رونے کے لیے آمادہ ہو گئے۔ جوار امیر المومنین ہے، نجف اشرف ہے، شب شہادت کوثریہ ہے، شب شہادت فاطمہ ہے۔ اللہ اکبر۔ کوثر کون؟ فاطمہ، جس نے ان کی طمع کو روک دیا تھا۔ اب ظاہر سی بات ہے، وہ طمع جب بعد رسول باہر آئی ہے تو آپ جملہ سن سکیں گے؟ قیامت کا جملہ ہے، خدا کی قسم۔ جناب استاد محترم سید رشید حسینی نے بھی اس روایت کو نقل کیا ہے، بیان کیا ہے۔ شیخ جعفر ابراہیمی نے بھی، جو معروف خطیب ہے، انہوں نے بھی بیان کیا ہے۔ سید جاسم رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے بھی سماعت الشیخ کے ہاں یہ روایت نقل کی ہے، اور میں نے اپنے اساتذہ سے بھی اس روایت کو سنا ہے، اور خود اہل سنت کی کتب میں بھی کچھ الفاظ موجود ہیں۔ آخری رسول ہے، آخری وقت ہے رسالت مآب کا۔ ایک مرتبہ علی کو قریب بلایا، میں بہت آرام سے پڑھوں گا، شب شہادت۔ علی کو قریب بلایا اور ایک جملہ کہا، یا علی ستغدر الامت بکا۔ علی گھبرانا نہیں، پریشان نہیں ہونا، ان قریب امت تم سے وفا نہ کرے گی، تمہارے ساتھ یہ امت غدر کرے گی۔ قیامت کے جملے ہیں۔ ثم سکتا قلیلا، اس کے بعد تھوڑی دیر کے لیے رسالت مآب خاموش ہو گئے۔ شاید یہ خاموشی کسی بڑی اور عظیم مصیبت کا مقدمہ تھی۔ ستغدر الامت بکا یا علی، ثم سکتا قلیلا، تھوڑی دیر کے لیے رسول اسلام خاموش ہوئے۔ اس کے بعد ایک جملہ کہا، یا ابا الحسن ستعصر ابنتی بین الحائط والباب۔ اے ابا الحسن، ستعصر ابنتی بین الحائط والباب، میری بیٹی دیوار و در کے درمیان پیس دی جائے گی، عصر کر دی جائے گی۔ میں نے جملہ پڑھ دیا، آپ نے سن لیا۔ علی جیسا اشجع العرب، قاتل مرحب و انتر کا، جیسے ہی رسول نے کہا ستعصر ابنتی بین الحائط والباب، غضب ہو گیا۔ فقام ابو الحسن ثم قادا ثم قام وقادا ثلاث مرات، ایک بار نہیں، علی جیسا شجاع 3 بار اپنی جگہ سے مولا اٹھے، 3 بار زمین پر بیٹھے۔ ایک جملہ کہا، اصبرو یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، کیا علی صبر کر پائے گا؟ اصبرو یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، کیا اس مصیبت پر علی کو صبر و قرار آ جائے گا؟ ایک مرتبہ آواز رسول آئی، نام تصبرو یا علی، اے علی یقیناً تم صبر کرو گے، صبر کا دامن نہیں چھوڑو گے۔ لیکن غضب ہو گیا۔ مولا کہتے ہیں وَلَكِنْ لِي إِلَيْكَ حَاجَةٌ یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، بس ایک التجا ہے علی کی آپ سے، بس ایک التماس ہے، نام
وما ہوا ذالک، اے ابوالحسن بیان کرو، جملہ سنیے گا، کیسے آپ سنیں گے؟ شب شہادت فاطمہ ہے، نجف اشرف ہے، جوار امیر ہے، امیر کا جملہ ہے، کہا جیسے ہی رسول نے کہا ہاں تم صبر کرو گے، کا نام کہا اے رسول اللہ میری آپ سے ایک التماس ہے، ایک گزارش ہے، وما ہوا یا علی، اے علی وہ التماس کیا ہے؟ کہا یا رسول اللہ ہینا توسر فاطمہ فلم تنادے یا علی، جب فاطمہ دیواروں در کے درمیان آئیں گی تو یا علی کہہ کے مجھے مدد کے لیے نہ پکارے۔ علماء کہتے یہی وجہ تھی کہ جب در و دیوار کے درمیان ارے مصداق کوثر آئی ہے تو علی کو نہ بلایا، ونادت یا فضت و اصل دینی واللہ قد اسقط جنینی، اے فضہ مجھے سہارا دو۔ اجرکم علی الزہرا، اجرکم علی الزہرا۔ یا فضت و اسندینی، اے فضہ مجھے سہارا دو۔ بس عزیزو ساری گفتگو چھوڑ رہا ہوں۔ سلیم اس واقعے کے گزرنے کے بعد سلمان سے پوچھتے سلمان ذرا بتاؤ کہ دروازے پر ہوا کیا تھا؟ اسے ایک معروف آیت اللہ علامہ نے تو پوری نص روایت کو اپنے اشعار میں نظم کیا ہے، قیامت کے جملے، خدا کی قسم۔ کتاب سلیم ابن قیس ہلالی میں بھی حاشیے میں یہ اشعار موجود ہے۔ قال سلیم قلت یا سلمان هل دخلوا ولم یک استئذان، سلیم کہتے ہیں میں نے سلمان سے پوچھا ہے سلمان کیا یہ مسلمان بغیر اذن رسول کے دروازے میں داخل، فاطمہ کے گھر میں بغیر اذن داخل ہو گئے؟ غضب ہو گیا، سلمان کی آنکھوں سے اشک جاری ہو گئے۔ قال سلمان، سلمان کہتے ہیں ای ہاں سلیم خدا کی قسم یہ صرف داخل نہیں ہوئے، اے قال سلیم قلت یا سلمان هل دخلوا ولم یک استئذان قال ای وعزت الجباری، اے سلیم یہ تنہا داخل نہیں ہوئے بلکہ اس حالت میں داخل ہوئے وما علی الزہرائے من خماری، سیدہ کے سر پر کوئی چادر نہ تھی، یہ بے غیرت مسلمان گھر میں داخل ہو گئے۔ جیسے ہی داخل ہوئے فلاذت ورا الباب، سیدہ نے دروازے کا سہارا لیا، رعایت للستر والحجاب، اے سلیم غضب ہو گیا، فمزرعوها عصروها عصرتان کادت بنفسی ان تموتا حسرتن، اے سلیم جیسے ہی انہوں نے دیکھا شہزادی دروازے کے پیچھے تھی اتنی تیزی سے دروازے کو ڈھکیلا، ارے ایسی ضرب لگائی کہ سیدہ دیواروں در کے درمیان آ گئی، ایسا لگتا تھا فاطمہ مر جائے گی۔ اللہ اکبر، علی مجھے غسل دینا، علی کفنی ودفنی لیلاً، مجھے تمہیں دفن کرنا، مجھے تمہیں رات کی تاریکی میں دفن کرنا۔ بس عزیزو گفتگو تمام ہو گئی۔ الہجوم علی دار الزہرا، عبد الزہرا وہ مصنف ہیں، مؤلف ہیں اس میں بھی ہے، الاسرار الفاطمیہ میں بھی یہ روایت ہے کہ غسل کے وقت علی غسل دے رہے ہیں، والاسماء
اسما غسل دینے میں علی کی مدد کر رہی، حسنین پانی کو اٹھا رہے، کا غسل دیتے دیتے فَأَمَرَّ يَدَهُ عَلَى خَصْفٍ فَأَحَسَّ بِهِ، کا علی کا ہاتھ ایک جگہ پر پہنچا، کچھ محسوس کیا، فَتَنَحَّى عَنِ الْغُسْلِ، علی نے غسل کو چھوڑا، زمین پر بیٹھ گئے، زارو قطار رونے لگے۔ اے عزادارو کیفیت ملاحظہ کرے، اصبر الصابرین علی ہے، جو اپنے بچوں سے کہہ رہے میرے لال بلند آواز سے نہ رونا، کہیں ظالمین کو پتہ نہ چل جائے، وہ علی چیخ مار کے رونے لگے۔ اسما کہتی ہے میں قریب گئی، میں نے کہا اے ابو الحسن، اے میرے مولا، یقیناً سیدہ کا فراق، سیدہ یاد آ گئی ہوں گی۔ ایک مرتبہ علی رو کے کہتے ہیں لا یا اسما وَإِنْ عَزَّ عَلَيَّ فِرَاقُهَا، اے اسما اگرچہ بنت رسول کا فراق علی کو بہت اذیت دے رہا ہے، مگر میں اس لیے نہیں رو رہا ہوں۔ مولا پھر کیا وجہ ہے؟ ایک مرتبہ علی نے اسما سے کہا ولیکن یا اسما انظری ھذا ضلع من اضلاعها مکسورون، اے اسما ذرا دیکھو یہ پسلی ہے جو ٹوٹی ہوئی ہے۔ ارے علی کو صرف اس بات کا غم نہیں ہے، بلکہ غم اس بات کا ہے جو ہمراز علی تھی، وَكَانَتْ تُخْفِي عَلَيَّ ذَلِكَ، مگر زہرا نے مجھے کبھی نہ بتایا۔ بس عزیزو مسائب مکمل ہو گئے۔ وَكَانَتْ تُخْفِي عَلَيَّ ذَلِكَ، اے اسما جو ہمراز مرتضیٰ تھی، اس نے آج تک کبھی ٹوٹی ہوئی پسلیوں کے بارے میں علی کو نہیں بتایا۔ اے عزادارو اب آپ جملہ کیسے سنیں گے مجھے نہیں پتا۔ شب شہادت فاطمہ ہے، نجف اشرف ہے، مولا متقیان کو پرسہ دینا ہے، انشاءاللہ کل جلوس کی شکل میں بھی دینا ہے، آج شب شہادت بھی دینا ہے۔ علی کی مظلومی سنیے گا۔ اے عزادارو ایک کیفیت ملاحظہ کر لیجئے گا، ضرب کی 3 کیفیت ہے۔ ضرب کی پہلی کیفیت ہے ہمرا، دوسری کیفیت ہے زرقا، تیسری کیفیت ہے سودا۔ یعنی ضرب اگر ضرب ہے تو یہ ہمرا ہے، یعنی سرخی میں تبدیل ہو جائے گی۔ ضرب میں شدت ہوگی تو یہ زرقا ہے، لیکن جب ضرب زیادہ شدید ہو، آخری مرحلے پر ہو، تو اب سرخی نہیں ہوتی ہے، وہ سیاہی بن جاتی ہے۔ ایک مرتبہ علی جیسا اشجع طرف اسما کو مخاطب کر کے کہتا ہے یا اسما رأیت السواد علی طرف وجہ فاطمہ، اے اسما میں نے فاطمہ کے چہرے پر ارے سیاہی دیکھی، وبقائے آثر اللطم علیہ، اے اسما تماچوں کے نشان، وَإِحْمِرَارِ عَيْنِهَا قدم، اے اسما ارے شہزادی کی آنکھ خون کے مثل سیاہ تھی، شہزادی کی آنکھوں میں خون تھا، لیکن اے اسما مجھے نہیں بتایا۔ بس مجلس مکمل ہو گئی۔ ایک مرتبہ علی نے شہزادی کو سپرد لحد کیا، ایک جملہ کہا یا رسول اللہ هذه ودیۃ لیلۃ الزفاف قد رددتها الیک، اے اللہ کے رسول شب زفاف جو آپ نے مجھے امانت دی تھی وہ آپ کے سپرد کر دیا۔ جیسے ہی علی قبر سے ہٹتے ہیں ایک آواز آئی یا علی فی ذالک الوقت لم یکن ذلوہا مکسورا ولم یکن وجہہا مسودا، اے علی اس وقت پسلی ٹوٹی نہ تھی، اے علی اس وقت آنکھیں سرخ
رخنتی، مولا رو کے کہتے ہیں وَأَنْتَ تَعْلَمْ مِمَّا صَدَرَتْ هَذِهِ الْأَفْعَالُ أَمَّا لَيْلِي فَمُسْخِرٌ. سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون. یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین